بڑی خبریں ہیں کہ پرویز الہی کی نواز شریف سے ملاقات ہوئی ہے. کیا باریابی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ کیا صداقت ہے اس میں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے اور ملاقات کی کوشش ضرور کی گئی ہے، لیکن میاں نواز شریف صاحب نے اس طرف سے کوئی فلیٹلی ریفیوزل ہے، کیونکہ جو کچھ ہو چکا ہے پنجاب کے ساتھ اور جس طرح کی چیزیں چل رہی ہیں، تو میرا خیال ہے کہ اب منظر نامہ جو ہے وہ اور طرح کا بن رہا ہے اور کچھ اور ہونے جا رہا ہے اور عنقریب ہونے جا رہا ہے۔ تو رانا صاحب، خبریں تو یہ بھی تھیں کہ کچھ دن پہلے آپ انہیں اپنا نیا سی ایم بھی بنانے کو تیار تھے، تو ان خبروں میں کتنی حقیقت ہے؟ بالکل وہ ایک حقیقت تھی، کیونکہ کولیجن گورنمنٹ جب بنی تھی تو پیپلز پارٹی کے دوستوں کا یہ تھا، اور زرداری صاحب کا خاص طور پہ، کہ جب ہم سب کو لے کے چل رہے ہیں تو ان کو بھی لے کے چلیں۔ ہمارے اس وقت بھی تحفظات تھے اور ہم نے اپنے تحفظات کا اظہار بھی کیا تھا، لیکن چونکہ ایک گورنمنٹ ہے اور ایک کولیجن پارٹنر جو ہیں وہ ساری طرح یقین دہانیاں کرا رہے تھے، تو ہم نے ان کے کہنے پر ملاقاتیں بھی کی تھیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پرویز الہی صاحب جو ہیں یہ وعدہ کر کے اور اس کے بعد نکل گئے، تو ان کا کریکٹر تو اس وقت ہی سامنے آ گیا تھا کہ جب انہوں نے قرآن اٹھائے اور سارا کچھ کیا اور اس کے بعد نکل گئے، تو اس لیے اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ بات کرنا ہی فضول۔ صحیح، تو یعنی پرویز الہی صاحب کی نواز شریف صاحب سے ملاقات ہی نہیں ہوئی ہے، یا ملاقات ہوئی ہے جس میں ان کو جو ہے وہ باریابی حاصل نہیں ہوئی ہے؟ میرا جہاں تک میری نالج ہے جی، ملاقات ہی نہیں ہوئی ہے۔ انہوں نے کوشش کی لیکن میاں صاحب نے ابھی تک کے اوپر تیار نہیں ہوئے۔ صحیح، تو پنجاب حکومت کی تبدیلی کی ہم بہت بات سن رہے تھے، لیکن ابھی بالکل خاموشی نظر آ رہی ہے، اور کچھ جو آپ کی پارٹی کے کچھ سنجیدہ لوگ ہیں ان سے جب بات کی ہم نے، تو انہوں نے کہا کہ ابھی تک انہیں کوئی بھی پریکٹیکل پروسیجر کا پتہ ہی نہیں ہے، کیا عملی اقدامات کیے جا رہے ہیں، اس حوالے سے ان کے علم میں ہی نہیں تھا۔ تو یہ خاموشی کیوں ہے؟ دو چیزیں ہیں۔ ہمارا مطمع نظر جو ہے اقتدار نہیں ہے، ہمارا مطمع نظر پہلے تو مسئلہ یہ تھا کہ آئی ایم ایف سے ڈیل، اور پوری جماعت اور تمام اتحادی اس پہ لگے ہوئے تھے۔ وہ ڈیل تو پی ٹی آئی کر کے گئی تھی، ہمارے سر پر تھوپ کے گئی تھی، لیکن چونکہ ملک کی سلامتی اور وقار کا ایشو تھا، اور اس کے بعد اگر ہم اس موقع پہ نہ کرتے، کوئی اور آپشن بھی نہیں چھوڑی تھی، 4.25 سال میں جو معیشت کا حال کر دیا تھا، تو اس وقت وے آؤٹ یہی تھا کہ یہ ڈیل کی جائے اور اس کے بعد آگے۔ اور اللہ کے فضل سے اب دن بدن حالات بہتر ہو رہے ہیں، ڈالر نیچے آ رہا ہے، اسٹاک ایکسچینج جو ہے مضبوط ہوا ہے، اسی طرح باقی چیزوں کے اوپر بھی ہم کام کر رہے ہیں۔ ایک تو یہ، اور دوسرا پنجاب کے اندر جو ہے ہمارا یہ تھا کہ جب چیزیں تھوڑی اوپر کنٹرول ہوں گی تو اگلا ہمارا بالکل بیٹل گراؤنڈ پنجاب ہے۔ اس وقت اب ہماری تیاری ہے اور اگلے چند دنوں میں پوری قوم دیکھ لے گی۔ اچھا، اگلے چند دنوں میں میاں صاحب نے بھی اس طرف اشارہ کیا ہے، تو کیا جو میاں صاحب کا آنا ہے وہ پنجاب حکومت کی تبدیلی سے منسلک ہے؟ پنجاب حکومت میاں نواز شریف صاحب کا استقبال کرے گی۔ صحیح، انور رضا ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں، اسلام آباد اسٹوڈیو سے، وہ آپ سے کچھ سوال کرنا چاہ رہے ہیں۔ رانا صاحب یہ فرمائیے گا کہ نواز شریف صاحب پنجاب میں ہی آئیں گے اور دسمبر کے پہلے ہفتے میں ان کا ارادہ ہے پاکستان واپس آنے کا؟ میاں نواز شریف صاحب کے ایک تو چیک اپ رہتے ہیں، میاں نواز شریف صاحب کا دل پاکستان میں ہے، اور اب جو کچھ نکل کر سامنے آیا ہے کہ ایک جھوٹے مقدمے کی بنیاد پر ایک منتخب وزیر اعظم فارغ کیا گیا، اور جس قانون کی بنیاد پر فارغ کیا گیا، اب سپریم کورٹ ہی کہہ رہا ہے کہ وہ ایک کالا قانون ہے۔ تو اس کالے قانون نے پاکستان کی معیشت کو جتنے سال پیچھے پھینک دیا ہے، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ثاقب نثار اور ان کے ساتھ بینچ پہ بیٹھے ہوئے ججز کو آ کر ان کا احتساب ہونا چاہیے کہ کیا وہ اس وقت کالا قانون نہیں تھا جب پورا ملک ترقی کر رہا تھا، جب آئی ایم ایف کو خیر بات کہہ دیا گیا تھا، جب پاکستان جو ہے اس کے اندر ریکارڈ جو ہے انویسٹمنٹ آ رہی تھی اور راستہ کھوٹا کیا گیا، اور اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ تاریخ کا حصہ ہے۔ تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں ان کو اللہ کے فضل سے اللہ نے عزت عطا کی ہے، اور پی ٹی آئی اور ان کے ساتھ مل کے اس ٹولے نے جس نے یہ سب کچھ کیا تھا، آج سڑکوں بازاروں میں رسوا ہوتے پھر رہے۔
اچھا تو رانا صاحب، عمران خان نے آڈیو لیکس والے معاملے پہ عدالت میں جانے کا فیصلہ کیا ہے، کیا سٹینس ہے آپ کا؟ مریم نواز صاحبہ نے تو اس پر تنقید کی ہے کہ پہلے تو وہ اس کو جائز قرار دیتے تھے اور جو یہ تمام معاملہ ہے یہ کہتے تھے کہ ایجنسیوں کا کام ہی یہی ہے، تو آپ کی اس سے متعلق کیا رائے ہے؟ کیا آپ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ ایجنسیوں کا کام ہی یہی ہے؟ دو چیزیں ہیں. پہلی بات ہے کہ عمران خان آن ریکارڈ موجود ہیں. ہم نے کبھی نہیں کہا، ہماری ریزرویشنز نہیں ہیں کہ یہ ریکارڈنگز نہیں ہونی چاہیے. عمران خان ایز پرائم منسٹر انہوں نے ایک انٹرویو میں کہا کہ مجھے پتہ ہے میری آئی ایس آئی ریکارڈنگ کرتی ہے، مجھے پتہ ہے میری ایجنسیاں ریکارڈنگ کرتی ہے، تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تو خان صاحب فرق اگر نہیں پڑتا تو برداشت کریں، اور جو حقیقت ہے اصل میں فرق پڑا ہے جو سائفر کی آڈیو لیک ہوئی ہے اور اس کے بعد جو انہوں نے گفتگو آئی ایم ایف کی ڈیل کو توڑنے کے لیے کیا ہے، تو یہ سازش ہے ایکچولی پاکستان کے خلاف. اور ان کو پتہ ہے کہ ان کے گرد گھیرا تنگ ہو رہا ہے، کیونکہ انہوں نے سازش جو ہے یہ کسی حکومت کے خلاف نہیں کی، یہ اسٹیٹ آف پاکستان کے خلاف کی ہے. تو عمران خان جو ہے ان کو نظر آ رہا ہے، اور ہم تو ویلکم کرتے ہیں کہ جائیں بالکل عدالت میں، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کرائیں. اور فائنینشیل تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ عدالت میں جائیں گے یا وہ دوبارہ جو ہے وہ قانونی ماہرین سے رائے کے بعد جو ہے وہ اس پر یو ٹرن لے لیں گے؟ میں آپ کو آج بتا رہا ہوں کہ وہ یو ٹرن لیں گے. اس کی ریزن کیا ہے کہ شہباز شریف صاحب پہ یو کے اندر ایک اخبار ایک سٹوری پوسٹ پبلش کرتا ہے، سنڈے میل، ڈیلی میل جو ہے، اور شہباز شریف اس کے خلاف عدالت میں یو کے کی عدالت میں جاتے ہیں اور کیس جیتتے ہیں. فائنینشیل ٹائمز نے کہا کہ عمران خان منی لانڈرنگ کرتا ہے، ووٹن کرکٹ کلب اور یہ سارا عمران خان میں ہمت ہے، یو کے میں جائیں. یعنی صحیح، آپ کے خیال میں جو عمران خان ہے وہ اس پر ٹھیک. بہت شکریہ رانا مشہود احمد خان صاحب ہمارے ساتھ